ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے. آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا تھا. وہ شخص نہایت امیر اور کبیر تھا، اپنے وقت کا ایک دولت مند شخص تھا، لیکن وہ گناہوں میں غرق رہتا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اس کو کہتے کہ اے امیر اور اللہ کے بندے، اللہ کی طرف لوٹ آ، تیری دولت تیرے کچھ کام نہ آئے گی اگر تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا. تو وہ اکثر ہیلے بہانے کرتا اور کہتا کہ حضرت فلاں وقت سے نماز شروع کر دوں گا، یا فلاں رمضان سے روزے رکھنا شروع کر دوں گا، یا حج کر لوں گا تو پھر نیک بن جاؤں گا. آج کل ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ کوئی نماز کے لیے کہتے تو کہتے ہیں کپڑے پاک نہیں ہیں، فلاں وقت سے شروع کروں گا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ہمیں کیا معلوم کہ ہم اس وقت تک زندہ رہ سکتے ہیں یا اس سے پہلے ہی ہم ملک الموت علیہ السلام ہمیں اللہ کے پاس لے جائیں گے. تو وہ بھی ایسے ہی کرتا. اس شخص کی ایک بیٹی تھی جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھی اور 20 سال سے چل پھر نہیں سکتی تھی. ایک دن حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محفل میں بیٹھے تھے کہ وہ امیر شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور آپ کے حق جو ہاتھ ہے اس پہ بیعت کرتا ہوں. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری توبہ قبول فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ اے بندے میں تجھے کہہ کے تھک گیا ہوں اور تو توبہ کی طرف نہیں آیا، تو اچانک کی ایسی کیا کایا پلٹی، کیا واقعہ پیش آیا کہ تو کل توبہ کے لیے مان نہیں رہا تھا اور رات گزری اور تو صبح آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں. تو اس بندے نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آج کا دن میرا ایسا گزرا ہے کہ ایک 15 سال کے لڑکے کی وجہ سے میں توبہ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ کیا واقعہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ کل مجھے مزدوری کے لیے ایک لڑکا چاہیے تھا، ایک مزدور چاہیے تھا. تو میں بازار میں گیا. جب میں نے مزدوروں کو دیکھا تو وہاں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا تھا. میں نے اس سے پوچھا اے لڑکے مزدوری کرو گے؟ تو اس نے کہا جی میں مزدوری کروں گا. ہم نے ریٹ طے کیا. وہ 3 دینار اس نے مزدوری بتائی پورے دن کی. میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے. جب ہمارا یہ ریٹ طے ہو گیا تو اس نے صرف ایک کہا، اس نے کہا حضرت کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھوں گا، باقی سارا وقت میں کام کروں گا. میں نے اس کی یہ شرط مان لی کہ نماز پڑھے اور باقی وقت کام کرے. تو کہتے ہیں میرے پاس کچھ سامان تھا، سخت گرمی تھی، اس نے وہ سامان مجھ سے لے لیا اور میرے ساتھ چل پڑا. چلتے چلتے راستے میں ظہر کا وقت ہو گیا. تو اس نے کہا اے مالک اجازت دیں تو میں نماز پڑھ لوں. میں نے کہا نماز پڑھ لو. وہ نماز کے لیے مسجد کی طرف گیا اور میں سامان ایک جگہ سائے پہ رکھ کے باہر ہی رک گیا. وہ دوسروں کی نسبت جلدی نماز پڑھ کے آ گیا. تو میں نے اس سے کہا اے بیٹے جلدی نماز کیوں پڑھ لی؟ تو اس نے کہا کہ میں نفل چھوڑ آیا ہوں، کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کام سے جان چھڑا رہا ہوں. خیر اس نے سامان اٹھایا اور ہم گھر پہ آ گئے. سارا دن اس نے مزدوری کی، جو بھی میرا کام تھا وہ کیا. کچھ وقت گزرا. شام کے وقت میری زوجہ نے کہا کہ اس کو مزدوری دے اور کھانا بھی بن گیا تو کھانا بھی کھلائیں. وہ عصر کے بعد کا وقت تھا. تو میں نے اس سے کہا بیٹے یہ اپنی مزدوری لو. 3 دینار اس کو دیے. تو اس نے کہا کہ بس اب میں اس کے بعد کام نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب مجھے 3 دینار کی مزدوری مل جائے اس کے بعد میں کام نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بعد میں یا تلاوت کرتا ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہوں. تو میں نے اس سے کہا اچھا بیٹا یہ مزدوری لے لو اور آ جاؤ کھانا کھا لو. سخت گرمی کے دن تھے. وہ کہنے لگا یا حضرت میرا روزہ ہے. جب میں نے یہ بات اپنی زوجہ کو بتائی تو میری زوجہ نے کہا کہ یہ کوئی نیک لڑکا معلوم ہوتا ہے، آپ ایسا کریں اس کو افطار کی دعوت دے دیں. تو میں اس لڑکے کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا بیٹا آؤ میں تمہیں مسجد میں چھوڑ آؤں اور آج افطار آپ ہمارے ساتھ کیجیے گا. اس نے یہ بات مان لی. میں اس کو مسجد چھوڑ کے واپس آ گیا اور اس کی افطار کی تیاری کرنے لگی. افطار سے کچھ وقت پہلے میں اس کو مسجد سے لے کر گھر آیا. اس نے ہمارے ساتھ یعنی ہمارے گھر روزہ افطار کیا، پھر نماز پڑھی. میں نے اس کو ایک الگ کمرہ دے دیا.
اب اس رات کیونکہ رات کا وقت تھا، اس رات اب وہ لڑکا ہمارے یہاں رکنے پر راضی ہو گیا کیونکہ اس کا گھر دور تھا، میرے اصرار پر وہ یہاں رک گیا۔ اب میں، میری زوجہ، میری معذور بیٹی اور چوتھا وہ شخص بیٹھک میں ہم نے اس کو ٹھہرا دیا، ایک الگ کمرہ دے دیا، اور ہم نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی آج ہمارے گھر میں ایک ایسا بندہ ہے جو بظاہر لڑکا ہے، نیک ہے، جوان ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ لگ رہا ہے، تو آج وہ ہمارا مہمان ہے۔ ہم نے اس کو سلا دیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہم سو رہے تھے، اچانک ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھا کہ آدھی رات کا وقت ہے، اس وقت کون آ سکتا ہے؟ پوچھا کون ہے؟ تو باہر سے میری بیٹی کی آواز آئی کہ ابا جی دروازہ کھولیں، یہ میں ہوں۔ میں حیران رہ گیا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میری وہ بیٹی جو 20 سال سے اٹھ نہیں سک رہی تھی، چل نہیں سکتی تھی، ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتی تھی، وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی یہ کیسے معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ ابا جی آپ نے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک نیک بندہ ہے، ایک نیک لڑکا ہے، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو میں تیری بارگاہ میں اس لڑکے کا واسطہ وسیلہ پیش کرتی ہوں، اللہ تو مجھے شفا عطا فرما۔ کہتی ہے میں سو رہی تھی، اچانک میں اٹھی اور اٹھ کے یہاں آ گئی، مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھے اٹھا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرما دی ہے۔ جب وہ بچی ہمارے پاس آئی، ہم جلدی جلدی اس لڑکے کی کمرے کی طرف گئے، دروازہ کھلا ہوا تھا، دیکھا تو اندر لڑکا موجود نہیں تھا، لیکن وہاں ایک خط پڑا ہوا تھا۔ خط میں نے اٹھایا تو دیکھا کہ اس پہ لکھا تھا کہ اے اللہ کے بندے اگر واقعی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے تلاش نہ کیجیے گا، بس اللہ نے آپ کی بیٹی کو شفا دے دی تو میں آپ کو دوبارہ ملوں گا نہیں اور نہ ہی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج ہماری دعا سے یا کسی وجہ سے کوئی بندہ ٹھیک ہو جائے، شفا مل جائے، تو ہم فیس بک اور پتہ نہیں نہ جانے کہاں اپنی پبلسٹی کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں۔ تو اے نوجوانوں غور کرو کہ ایک وہ نوجوان تھا اور ایک ہم نوجوان ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، سخت گرمی میں روزے رکھتا تھا، نماز باجماعت ادا کرتا تھا، اور ہم ہیں کہ سوشل میڈیا میں اور گناہوں میں ایسے غرق ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ تو لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ ہمیں بلاوا آ جائے، ملک الموت ہمارے پاس آ جائے، ان کے آنے سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، رجوع کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔